اب تشریف لائیں گے فخر المقررین خطیب اہل سنت ثانی دین پوری حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ، صدر المبلغین مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان، تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہیں سے اے مجاہدو دین کو ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاویدانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ مسجد لال والے، کہ طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا، چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا، اگر جرم ہے دین حق کی حفاظت تو یہ جرم 100 بار کرنا پڑے گا۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسر و کیسر کچھ بھی نہیں، اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، عدو کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا، سنو روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، اسلام کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے،
امی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم فقیہ ملت استاد العلماء حضرت اقدس مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دعوت برکاتہم العالیہ، مجاہد اسلام حضرت مولانا پیر جی سیف الرحمن صاحب درخواستی دعوت برکاتہم العالیہ، لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی باپردہ باعظمت مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم الشان پروقار سالانہ تاریخ ساز جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا اجتماع الحمدللہ نماز جمعہ سے پہلے سے شروع ہے۔ نماز جمعہ کے بعد بھی یہ نشست جاری ہے۔ کل بھی پرسوں بھی 3 دن 3 رات مسلسل اکابر، اسلاف، اہل حق، علماء، شعراء، قراء، خطباء تشریف لاتے رہیں گے، مجھ کو اور آپ کو حق سناتے رہیں گے۔ شاید یہ جامعہ کے اعزاز ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا عظیم اجتماع دینی مدارس کے حوالے سے اور اتنے دن تک اور دن رات کی اتنی بڑی نشستیں کسی جگہ پر نہیں ہوتی، یہ اس ادارے کا اعزاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین پور شریف کی روحانی شخصیات شیخ الاسلام حضرت درخواستی کی دعائیں اور پھر اسی طریقے سے ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی، حضرت مفتی صاحب اور ان تمام علماء اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین کہیں۔ میں حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری تک بڑی مختصر، ضروری اور اہم قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب حضرات توجہ کریں گے تو شاید میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ اس اجتماع میں اس موقع پر مجھے کچھ تفصیل سے آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ہم اپنے اساتذہ کے بعد جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلی بات استاد ہمیں سناتے اور سمجھاتے تھے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات۔ ہر کام جب بھی کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کام میں اس پر کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن جب علم سیکھنے والا علم سیکھنے کے میدان میں جائے، طالب العلم قرآن و سنت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی ایک آفت نہیں آتی، اس پہ آفات آتی ہیں، اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، اس پہ بلیات آتی ہیں، اس پہ امتحانات آتے ہیں۔ اس پر اگر غور کیا جائے تو اتنی آزمائشیں علم والوں پر کیوں، قرآن والوں پر کیوں، سنت والوں پر کیوں، مساجد والوں پر کیوں، مدارس والوں پر کیوں؟ اس کا اللہ کے محبوب نے پہلے اشارہ فرما دیا تھا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ لوگوں، علماء نبوت کے وارث ہیں، نبوت کا ورثہ علم ہے، دراہم و دنانیر نہیں، یہ علم نبوت کے وارث بنتے ہیں۔ اور جب کوئی کسی چیز کا وارث بنتا ہے، باپ جب اپنے بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث بنتا ہے تو وہ صرف مال کا وارث نہیں بنتا، زمین کا وارث نہیں بنتا، رقبے کا وارث نہیں بنتا، اس کے مکان کا وارث نہیں بنتا۔ توجہ سے سمجھنا، جیسے چیزوں کے لینے کا وارث ہے ایسے باپ کے قرض چکانے کا بھی وارث ہے، اس کے قرض چکانے کا بھی۔ اگر اس کے ذمے کوئی باپ کے ذمے فرض ہو، اس کو ادا کرنے کا بیٹا ذمہ دار ہے، اس کے ذمے کوئی قرض ہو، ادا کرنے کی وہ اولاد ذمہ دار ہے، اس کی کوئی وصیت ہو، اس کا پورا ذمہ کرنے کی وہ اولاد وارث ہے۔ اس لیے کہ جیسے وہ مال لینے کی وارث ہے ایسے قرض چکانے کی وارث ہے۔ علماء صرف نبوت کے علم کے وارث نہیں، جو چیز نبی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہی چیز علم نبوت والوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اگر نبوت کا ورثہ علم ہے، علماء کے حصے میں علم ہے، نبوت کا ورثہ تبلیغ ہے، علماء کے حصے میں تبلیغ ہے، نبوت کا ورثہ جہاد ہے، علماء کے حصے میں جہاد ہے، نبوت کا ورثہ شہادت ہے، علماء کے حصے میں شہادت ہے، نبوت کا ورثہ قید و بند کی صحبتیں ہیں، علماء کے حصے میں قید و بند کی صحبتیں ہیں۔ جو چیز نبی سے امت کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا مصداق اس امت کے علماء ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشیں
سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئیں، اور پھر فرمایا لمسل فلمسل، جو جس نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ میں اس عنوان کو تفصیل میں پھیلا تو نہیں سکتا کہ وقت کی نزاکت ہے۔ اگر انبیاء کی آزمائشوں کو دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، محبوب نے فرمایا جو مجھ سے پہلے نبی آئے، ایسے پیغمبر بھی آئے ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، فرمایا ایسے پیغمبر بھی آئے ہیں جن انبیاء کو ارے میں چیرا گیا، ایسے پیغمبر بھی آئے ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضور نے فرمایا ایسے نبی اور رسول مجھ سے پہلے گزرے ہیں جن انبیاء پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ قوم نے ساحر کہا، مجنون کہا، ایسے پیغمبر بھی آئے جن کو گڑھا کھود کے انہیں ڈال کر زندہ دفن کر دیا گیا۔ ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو کنویں میں ڈال کر ڈھکن دے کے بند کر کے انہیں اس حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی تنجیوں کو آگ پہ گرم کر کے نبیوں کے جسم سے کپڑے اتار کر ان کے کپڑوں کو، ان کے جسموں کو چھیلا گیا۔ یہ ساری کی ساری آزمائشیں ان پیغمبروں پر، اور علماء بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر سب سے زیادہ آزمائشیں ان نبیوں کی نسبت مجھ پر آئی ہیں، اور اگر حضور کی آزمائشوں کو دیکھو، اس پر غور کرو تو یقیناً محبوب پہ سب سے زیادہ صدمے آئے ہیں۔ اگر پہلے پیغمبر شہید ہوئے ہیں نبی کی آنکھوں کے سامنے، پیغمبر کا سگا چچا سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول جان کے کئی حصے ہوتے ہیں، جان شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضور کے 70 صحابہ بدر میں شہید ہوتے ہیں، 700 قرآن کے حافظ القاری نبی کے سامنے شہید ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قید و بند کی صورت پہلے انبیاء کو اگر جیلوں میں ڈالا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید و بند کی صورتیں جھیلی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اتنی صورتیں جھیلی کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ توجہ کرنا، جس میدان میں حضور کو قید کیا گیا کتابوں میں لکھا ہے چاروں طرف وہاں محاصرہ کیا گیا تھا، پہاڑ تھے، اس پہاڑ پہ حضور کو قید کر دیا گیا، درے پہ پہرےدار کھڑا دیے گئے، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ ایسے ہمدرد بھی تھے جو کہتے تھے ان قیدیوں کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، ان کو اپنی بات منواتے ہیں، تم اس لیے ہمارے ساتھ اگر اجازت ہو۔ اس وقت کے ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان بدماش کافروں نے کہا ان سے قطع تعلق رکھو، مقاطعہ کا معاملہ کیا جائے، مذاکرات کی اجازت نہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں، کھانا پانی پہنچانے کی اجازت نہیں، کھانا پانی پہنچانے کی اجازت نہیں۔ اس قدر ان لوگوں نے سختی کر دی تھی۔ میں صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ چاروں طرف بند کر دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قید میں ہم پر وہ وقت بھی آیا تھا، ایسی مشکل وقت بھی آیا کہ ہم اپنے جوتوں کے چمڑے چبا کر منہ میں لے کر اس کو چباتے تھے، اس سے جو لعاب بنتا تھا اس کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہ اتنا مشکل وقت بھی آیا کہ جس وقت ہم اس قید بند کی صورتوں میں تھے کہ ہمارے بچے بستے تھے، بلکتے تھے، سسکیاں بھرتے تھے، ہم اپنی کانوں میں انگلیاں دے کر ڈال کر اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا مشکل وقت بھی آیا کہ ہم پر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، باہر سے ہوا چلتی، اندر پتے ڈالتی تھی، وہ پتے کھا کر ہم نے وقت گزارا۔ اور اگر تاریخ پر غور کرو تو علماء کی طرف جب یہ بات منتقل ہوئی ہے، حضرت مفتی صاحب گواہ ہے، مولانا نصیر صاحب گواہ ہے، مولانا عبدالعزیز نے غازی عبدالرشید کے جنازے پر یہ بات کہی تھی کہ جب ہم پر پانی بند کر دیا گیا، کھانے کی چیزیں بند کر دی گئی، بجلی بند کر دی گئی، گیس بند کر دی گئی، ہمارے بچے بلکتے تھے، بچے ہچکیاں بھرتے تھے، سسکیاں بھرتے تھے، ایسا وقت بھی آیا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے درختوں کے پتے توڑ کر بھی کھایا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بارش برسائی، چلو میں پانی لے کر ہم وہ پی کر گزارا کرتے تھے۔ نبوت کا ورثہ ان کی طرف منتقل ہوا، حضور کو طائف کے پتھر لگے، آج تک علماء کے ساتھ وہی ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو جتنا نبیوں کے قریب ہوتا ہے اتنا آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام علماء۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی جبہ کبا پہن کے بیٹھا ہے، کوئی دستار لے کے بیٹھا ہے، کوئی اسمبلی کا ممبر بن کے بیٹھا ہے، کوئی اقتدار کے ساتھ دائیں بائیں سلامیاں کرنے والا بیٹھا ہے، وہ سمجھے شاید میں وقار میں ہوں۔ وقار اس چیز کا نام نہیں، وہ دنیا کا وقار تو حاصل کر سکتا ہے، نبوت کی وراثت نہیں حاصل کر سکتا۔ نبی کا سچا وارث وہ ہے جسے علم نبوت بھی اسے حاصل ہو اور علم کے ساتھ عمل نبوت بھی حاصل ہو۔ جو مسائل پیغمبر نے برداشت کیے ہیں
ہیں، جب تک امت کے علماء ان سے نہیں گزریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ توجہ کرو، صحابہ کے حالات کو پڑھو۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ نبوت کا جتنا قرب اتنی آزمائشیں۔ ابو بکر کو اتنا مارا گیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، چہرہ خون ستر ہو گیا، جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا، زبان پہ پہلا جملہ تھا ما بال حبی رسول اللہ۔ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے گردن میں رسیاں ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا اور پیٹا گیا۔ یہ سب کچھ صحابہ نے برداشت کیا، لیکن پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا، نبوت کی تحریک کو نہیں چھوڑا، پیغمبر کے کام کو نہیں چھوڑا، نبی کی عظمت سے دور نہیں ہوئے۔ جس کو جتنا قرب ملا ہے وہ اتنی آزمائشوں میں آیا ہے۔ علماء کی طرف جب یہ بات منتقل ہوئی تو امت کا سب سے پہلا فقیہ، امت کا سب سے پہلا امام، امت کا سب سے پہلا مجتہد، امت کا سب سے پہلا مقتدا، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جس نے 13 لاکھ مسائل کا استنباط کیا، فقہ حنفی کو مرتب کیا، جس نے اتنی بڑی دین کی خدمت کی، جب اس پر آخری وقت آیا، جیل کی کوٹھڑی میں ہے، سامنے حاکم ہے، لوگ کہتے ہیں اکیلے تھے اس لیے مار کھا گئے۔ یاد رکھو ابو حنیفہ تو فقہا کا زمانہ تھا، 40 محدث اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے امام موجود تھے، لیکن جیل میں ابو حنیفہ اکیلے تھے۔ ایک ہو حاکم کے سامنے ڈٹ جائے، ایک ہو کفر کے سامنے ڈٹ جائے، ایک ہو جبر کے سامنے ڈٹ جائے، ایک ہو طاقت کے سامنے ڈٹ جائے، پھر اللہ غیبی مدد بھی کرتے ہیں، عظمت بھی دیتے ہیں۔ امام اسلام حضرت مولانا غازی عبد الرشید شہید۔ حاکم کہتا ہے میرا میں یہ زمین، جیسے آج کل زمین دے دیتے ہیں، مسجد دے دیتے ہیں، حاکم نے کہا تمہیں قاضی القضات کا منصب دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں۔ امام نے کہا ظالم میں تو تیرے اقتدار کو قبول نہیں کرتا، میں تو تجھے حاکم نہیں قبول کرتا، تیرا منصب کیسے قبول کروں، عہدہ کیسے لوں؟ اس نے کہا جیل میں پڑا رہے گا، پڑے رہو گے۔ کہا قبول ہے، کتابوں میں لکھا ہے جنازہ جیل کی کوٹری سے نکلا۔ صرف جہاں تک نہیں، تاریخ اربا والے نے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا صرف جنازہ ہی نہیں جیل سے نکلا، امام صاحب کو جیل میں زہر دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یوں سمجھ لو دیوبندیوں تمہارا مقدر ہے کہ جیل کی کوٹڑی بھی ہو، شہادت بھی ہو، میت جیل سے آئے، یا ابو حنیفہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ امام اعظم تھا یا تاریخ کا مورخ اعظم ہمارے علامہ فاروقی کو احساس ملا، یا شہید اعظم غازی عبد الرشید کو احساس ملا۔ اقتدار کے مقابلے میں ہے، میں ان کے تفصیلی واقعات نہیں سنانا چاہتا، یہ لوگ مدارس میں پڑھاتے ہیں، ائمہ کے حالات بتاتے ہیں، ان سے پوچھے ان کے بازو توڑ دیے گئے، نماز کے لیے ہاتھ نہیں اوپر اٹھا سکتے تھے، ایسے کھڑے رہتے تھے۔ اب بھی کئی مال کی ان کی ابتدا میں ایسے نماز پڑھتے ہیں، اکیلا تھا، طاقت کے مقابلے میں ڈٹا۔ احمد ابن حنبل کی سیرت کو پڑھو، اکیلا تھا، حاکم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر مجھے علماء اجازت دے تو جس وقت بادشاہ نے کہا احمد اپنے موقف بدلو، تو احمد ابن اس وقت حاکم کے ساتھ دائیں بائیں کرسیوں پہ براجمان، بڑی بڑی پگڑیوں والے، جتوں والے، بستاروں والے، عظمتوں والے، اقتدار والے بیٹھے تھے، اور وہ امام احمد ابن حنبل کو سمجھانے لگے احمد بات تیری سچی، احمد موقف تیرا سچا، احمد کہتا تو حق ہے لیکن اکیلا ہے، طریقہ صحیح نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ احمد کہتا تو سچ ہے
لیکن اکیلا ہے، تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی کیا طریقہ ہے؟ احمد نے بھی کہا چلو مجھے بتائی دو۔ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ اب ان کی مانو، حکمرانوں کی اب ان کی مان لو، اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے۔ یہ بھی تو فتوے ہوتے ہیں نا، جان بچانا ضروری ہے۔ احمد نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا حکمران علماء کرام، جو ان مولویوں کی بات ہے یہاں نہیں، جن کے لیے انہوں نے کہا تھا، کہا علماء کرام تمہارے جبے کبے دستاریں عظمتیں تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھو ہمیں مصلحت آمیزی سکھانے والوں، ہمیں مصلحت کے سبق دینے والوں، ہمیں اکیلا کہنے والوں، تمہیں جان کی پڑی ہے، میرے نزدیک ایمان بچانا ضروری ہے، قرآن بچانا ضروری ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ ان مولویوں میں سے کسی نے کہا یہ کوئی عزت ہے کہ مار کھا رہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کہا ظالم، تجھے غلط فہمی ہے کہ شاید تجھے نشست مل جائے، تو قیادت سنبھال لے، تو لیڈرشپ پہ آ جائے، تو بڑا قائد بن جائے گا، یہ تجھے غلط فہمی ہے۔ عظمت اس کا نام نہیں، عظمتوں کے فیصلے جنازے کرتے ہیں۔ پوچھو تاریخ سے، احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا، اکیلے آدمی کا جنازہ جب سامنے آیا، 20 لاکھ آدمی، اس دور کی بات ہے جب میڈیا کا دور نہیں تھا، اس دور کی بات ہے جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اس دور کی بات ہے جب نشریاتی ادارے نہیں تھے، اس دور کی بات ہے جب ریڈیو ٹی وی اخبارات کا زمانہ نہیں تھا۔ اکیلا آدمی لاکھوں کے مقابلے میں جب اس کی میت سامنے آئی، 20 لاکھ آدمی، امام کا جنازہ پڑھنے والا تھا، وہ لوگ ابھی دور تھے جو جنازے میں پہنچ نہیں سکے، جو غائب تھے، 20 لاکھ غیر مسلم ہندو اور سکھ احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عظمت ان کے حصے میں آتی ہے، جنازے عظمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لک تک صحرا، وہ رجحان سے 20-25 کلومیٹر دور، کشمیر سے 20-25 کلومیٹر دور، مولانا اس علاقے کے بیتاج بادشاہ بیٹھے ہیں، مولانا سیف الرحمان صاحب۔ ان لوگوں سے پوچھے، حضرت مفتی صاحب اپنی پوری جماعت سمیت، یہ مولانا نسیم اور دیگر حضرات، یہ قراء اور اساتذہ، وہ اس میت کے جنازے پہ پہنچے۔ ایک دن ایک رات پہلے پہنچ گئے تھے، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ رات کو اگر بات چلے تو سوائے مٹی اور دھول کے وہاں کچھ نہیں، لیکن دنیا کہاں سے آئی، لوگ کہاں سے آئے، مجمع کہاں سے آیا؟ اتنا بڑا اتحام تھا، اتنا بڑا رش تھا جس کی انتہا نہ تھی۔ بلکہ ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی، 4 دن کے بعد جب غازی کو تبوت سے باہر نکالا گیا، خون رس رہا تھا، چل رہا تھا، سیکورٹی کے اہلکار، پولیس کے سپاہی اپنے جیبی مال دے کے کہتے تھے خدا کے لیے خون ہمیں لگا کے دو، یہ خون ہم اپنے پاس سعادت سمجھ کے رکھیں گے۔ اللہ تیری تقدیر کے سب کے جاؤں، کیسا بے نیاز رب ہے۔ اس جنازے میں کوئی قداور شریک نہیں ہوا، کوئی بڑا لیڈر نہیں گیا، کوئی پلیڈر نہیں گیا۔ رب چاہتے ہی ایسے تھے کہ یہ نہ آئے جنازے میں وہ آئے جن کو ان کے ساتھ ہمدردی۔ شہدائے اسلام، شہدائے اسلام، شہدائے لال مسجد، حضرت مولانا غازی عبدالرشید شہید، مدارس عربیہ۔ میت جب قبر میں دفن کی گئی، اتنا بڑا اتحام تھا، لوگ آ رہے تھے، 3 دفعہ قبر سے باہر نکالا گیا کہ لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جس ساتھی نے آخر میں اتارا ہے کہ آخری دیدار کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غازی کے لبوں پہ مسکراہٹ شروع ہوئی۔ تدفین کے بعد سے لے کر کل کی خبریں اخبار میں، آج 25-30 دن ہونے والے ہیں اس کی شہادت کو، ابھی تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں جس وقت گیا تھا، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد علماء کے ایک لمبا چوڑا وقت میرے ساتھ تھا۔ جب ہم وہاں پر گئے، جو یہ ہوا چلتی تھی، پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا، مہک اٹھتی تھی۔ رب عظمتیں بتاتا ہے کہ اکیلا ہو، طاقت کے سامنے ڈٹ جائے، خدا زندگی دے تو عزت کی دیتا ہے، شہادت دے تو عظمت کی دیتا ہے۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ آج رات عشاء کے بعد اسی نشست پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، ہمارے مرشد استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے، سبق دیں گے۔ یہ بخاری کون تھا؟ علماء سے پوچھو۔ 7.5 لاکھ حدیث کے ذخیرے سے چھانٹ کر جس نے 7,500
حدیث کا ذخیرہ جمع کیا اور اپنے سے اللہ کے محبوب تک پوری سند بیان کی. اور ایسے نہیں ہر حدیث کو لکھنے کے لیے مفتی صاحب سے پوچھے, کتابوں میں لکھا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے, غسل کرتے تھے, کپڑے تبدیل کرتے تھے, پھر بیٹھ کر حدیث کو لکھا کرتے تھے. اتنا بڑا آدمی آخر میں اکیلا, آخر میں بخاری تنہا ہے. حاکم کہتا ہے میری بات مان, میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے آ. امام نے کہا یہ دنیا کے نظام ہوتے ہیں کہ بڑوں کے لیے سکول اور ہیں, چھوٹوں کے لیے اور ہیں. دین کے نظام میں حاکم ہو محکوم ہو ایک ہی چٹائی پہ بیٹھے گا, یہاں پڑھاؤ. اس نے کہا مولوی بات نہیں مانتا پھانسی پہ لٹکا دوں گا. امام نے کہا دین کو تیرے سامنے جھکانا نہیں چاہتا, دین کو سر بلند رکھنا چاہتا. بادشاہ وہ کچھ شریف ہوگا, اس نے کہا چلو میں اتنی لچک پیدا کرتا ہوں, یہاں تو کوئی لچک نہیں تھی. اس نے کہا میں اتنی لچک پیدا کرتا ہوں, میرے بیٹے تیرے پاس آ جائیں گے, غریبوں کے ساتھ نہ پڑھانا, اکیلا پڑھانا. امام نے کہا جو حق پہ ہوتا ہے اس میں لچک نہیں ہوتی. وہ آخر وقت تک اپنی بات کہتا ہے. اس نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اکٹھے بیٹھے, تنہا نہیں بٹھاؤں گا. اس نے کہا ملک بدر کر دوں گا. اس نے کہا ملک سے نکل تو جاؤں گا لیکن قرآن کو نہیں جھکاؤں گا, نبی کی سنت کو نہیں جھکاؤں گا. آج علماء سے پوچھنا, امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے رمضان المبارک کی آخری تاریخ تھی, حاکم نے وطن سے بے وطن کر دیا, باہر نکلے ہیں, عجیب کیفیت تھی. اللہ سے دعا مانگی, مولا جتنی تیرے دین کی خدمت کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے, لیکن عرش والا اب اس زمین پہ جینا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے, اب مجھے سنبھال لے. رات کو بخاری کا انتقال ہوتا ہے, صبح عیدگاہ کے اجتماع میں دنیا عید پڑھنے کے لیے اکٹھی تھی, سامنے امام بخاری کی میت رکھی تھی. ایک جب طاقت کے مقابلے میں ڈٹا, رب نے عظمت کی وہ دی. جب جنازہ اتارا گیا, لاحق کو رکھا گیا تو کئی سال تک جنت کی خوشبو آتی رہی. پھر دیوبندیوں تمہارا مقدر ہے, یا بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے, یا قطب الارشاد امام الاولیاء احمد علی لاہوری جو اکیلے ہی تھا 40 سال تک قرآن کا درس دیا, برف کی سلوں پر لٹا دیتے تھے, سینے پہ بھی برف کے بلاک رکھ دیتے تھے, جسم ٹھنڈا ہوتا اٹھا کے دھوپ پہ ڈالتے, جب ہوش آتا پوچھتے احمد علی کیا حال ہے, تو لاہوری کہتا تھا جان تو ٹھنڈی ہوئی ہے, ایمان کی قوت میں اضافہ آیا ہے. جب ایک طاقت کے مقابلے میں ڈٹا ہے, بخاری کو لاہوری کو قبر میں اتارا گیا, 6 مہینے تک جنت کی خوشبو آتی رہی. یہ میرے اکابر کا حصہ ہے. مولانا فقیر اللہ صاحبال کے محتمم جامعہ رشیدیہ والے, ان کی قبر سے خوشبو آئی, شیخ موسیٰ کی قبر سے خوشبو آئی, شہید اسلام مولانا عبداللہ شہید کی قبر سے خوشبو آئی. یا پھر آج مجاہدوں تمہارا سرخیل, تمہارا مقتدا, تمہارا پیشوا, تمہارا رہنما, اور اس وقت پوری امت پر احسان کر کے جانے والا غازی عبد الرشید ہے, جس کی قبر سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, شہدائے اسلام, شہدائے اسلام, میں تھوڑا سا مسجد. توجہ کرو تو میں بات کو سمیٹ کر قریب لے آتا ہوں. میں نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ جو نبی کے جتنا قریب اس پہ آزمائش اتنی, اور پھر وہ قریب اگر ایک ہی ہو تو عظمت بڑی, ایک ہو تو عظمت, سارے بولو عظمت. اب ذرا توجہ کرو, میں وائز آدمی ہوں, 20-25 سال اسی میں گزر گئے, تو تقریر میں باتیں چنتا رہتا ہوں, نوٹ کرتا رہتا ہوں, پھر وہ نقطے بنا بنا کے لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. تو میں اپنے اکابر کی تاریخ پہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ اللہ نے ان آخر والوں کو پہلوں سے بڑی نسبتیں دی, اور اس پر میں بڑی باتیں سناتا تھا, تفصیل میں تو نہیں جاتا, بلکہ حضور نے فرمایا کہ آخر امت میں, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اجر پہلو جیسا ملے گا, لہم مثل اجر اولہم. صحابہ نے پوچھا محبوب کیا کریں گے, فرمایا وہ 3 کام کریں گے, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, اور فتنوں کے ساتھ قتال کریں گے. یقاتلون, وہاں یہ نہیں ہے کہ فتنوں سے مصالحت کریں گے, وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ فتنوں سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ فتنوں کے لیے الیکشن لڑیں گے, وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جمہوریت پر فیصلے کریں گے. یقاتلون اہل الفتن, فتنے کا مقابلہ کریں گے, اور مقابلہ بھی قتال, تلوار اٹھائیں گے, خود مریں گے تو اس کو ماریں گے, خود شہید ہوں گے, اسے باصل جہنم کریں گے. جو یہ 3 کام کریں گے اللہ پہلو جیسی عظمت عطا کریں گے. میں دیکھتا تھا
کہ اگر پہلے بخاری کی قبر سے خوشبو آئی، آج لاہوری اور غازی کی قبر سے خوشبو آئی، پہلو میں ابو حنیفہ کا 6 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا، یہاں امام ہمارے مفتی اعظم مفتی محمود کے جنازے پہ اتنا بڑا ازدحام تھا، 6 مرتبہ مختلف مقامات پہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پہلے لوگوں میں ابن حجر اسقلانی کو دیکھا تھا جو حافظ الحدیث کہلایا ہے، اس دور میں شیخ الاسلام عبداللہ درخاستی کو دیکھا جسے امت کے علماء نے حافظ الحدیث کہا، پہلو میں احمد ابن حنبل کو دیکھا جو قرآن کی عزت کے لیے اس قدر استقامت سے کھڑا ہوا، اپنی جان پیش کی، دنیا نے اسے امیر عظیمت کہا، اس دور میں تاریخ نے مولانا حق نواز شہید کو، عائشہ کے دوپٹے کی عزت کے لیے اپنی جان پیش کرنے والے کو تاریخ نے امیر عظیمت کہا ہے، پہلو میں امام مالک گزرا ہے جو 17 سال تک نبی کے روزے کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، میرے اکابرین میں شیخ الاسلام سید مدنی ہے جس نے 17 سال تک بیٹھ کر حضور کے روزے کے سامنے حدیث رسول پڑھائی ہے، بڑی تطبیقیں تھی، بڑی نسبتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن میں کبھی سوچتا تھا کربلا کی داستان ہم بہت بیان کرتے ہیں، کوئی نسبت یہاں سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن غازی کے اس کردار نے کربلا کا فیصلہ بھی سکھایا ہے، کربلا والوں کا مشن بھی سمجھایا ہے، کربلا کے معاملے میں روافض اور خوارج ان دونوں کے عقیدوں کو دور کر کے اہل سنت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے غازی نے اپنا کردار بھی پیش کیا۔ تھوڑا سا توجہ کرو تو شاید میں سمجھا سکوں۔ غازی اکیلا تھا، نہیں حسین اکیلا تھا، کہہ دو حسین، توجہ کرنا، میں مسلمان ہوں، صحابہ پر کی تردید، توہین، تنقیص کو کفر سمجھتا ہوں، لیکن موقف کی بات کر رہا ہوں، حضرت حسین کے ساتھ کوئی قداور صحابی نہیں تھا، بلکہ وہ تھے جن نے کہا نہ جائیں، روکنے والے تھے، ان کی باتیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن حضرت حسین اپنے موقف پہ کیوں ڈٹے، اس پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت سید نفیس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ابھی چھپی ہے، الامام الحسین، پچھلے دنوں نے مجھے ہدیہ پیش فرمائی، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضرت حسین کو جب بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو حضرت حسین نے فرمایا تمہارے لیے جائز ہو نہ ہو، لیکن مجھے خواب میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، میں تو مامور ہوں، میں تو جاؤں گا۔ توجہ سے سمجھنا، مفتی جی تیرا فتویٰ اپنی جگہ کہ خواب پر شریعت کے مسائل کا دار و مدار نہیں، یہ بھی کسی کراچی کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، لیکن پیغمبر علماء سے مسئلہ پوچھئے، یہ بھی تو علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ اگر آقا خواب میں کسی کو نظر آئیں اور حضور ایسا حکم فرمائے جو شریعت کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو تو اور کسی کے ذمہ فرض ہو نہ ہو، جس نے خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کرنا فرض ہے، یہ علماء سے تحقیق کرنا۔ غازی کو خواب میں حکم دیا گیا، مولانا عبدالعزیز نے دیکھا، اور کئی بچوں کے خواب اب بھی بناتے، عائشہ میں پچھلے مہینے وہ عجیب پوری داستان چھپی تھی، وہ بچی کہتی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں ان علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ شریعت کو مسخ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے احکامات کو ختم کیا جا رہا ہے، اگر ان میں حمیت نہیں تو میری بیٹیوں تم ہی غیرت کر، ان کے ذمہ فرض تھا، غازی پہ واجب تھا، مولانا عبدالرشید پہ ضروری تھا، ان مجاہدین پہ ضروری تھا، انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ اگلی بات، حضرت حسین وہاں توجہ کرنا، جتنے عرصہ چلتے رہے اور محصور رہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا، کہہ دو کسی کو کوئی نقصان، اور میں کہتا ہوں اقتدار والو تم بتاؤ تمہاری لائبریری کا ایک ورقہ بھی غائب ہوا، بتاؤ تمہاری ایک فائل بھی گم ہوئی ہو، بتاؤ تمہارا ایک کاغذ بھی گم ہوا ہو، ہمیں انتہا پسندی کے تانے دینے والوں انتہا پسند تم ہو، ہم سے بڑا اعتدال پسند کون ہے؟ یہی قصور تھا ان کا کہ چینل عورتوں کے پر انہوں نے دوپٹے ڈالے تھے، یہی قصور تھا ان کا کہ انتی شبیب کو دوپٹہ پہنایا تھا، وہ تو میرے مرشد نے بھی بے نظیر کو پہنا دیا تھا، یہ کوئی قصور نہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے مولانا آزاد نے تو لیڈی ڈیانا کے سر پر بھی دوپٹہ ڈالا تھا، یہ تو ہمارے پیغمبر نے تو کافرہ خاتون کے سر پر بھی دوپٹہ رکھا تھا، یہ تو غازی نے نبوت کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے محاصرہ شروع کیا
تو غازی نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے، ہمارا تو آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ شریعت دیں، آپ نہیں دیتے تو وہ شہادت دیں۔ یہی ایک نعرہ تھا، یا شریعت یا شہادت۔ آپ شریعت دیں، حکمرانوں نہیں دے سکتے، پھر رب ہمیں شہادت دے۔ دو ہی چیزیں ہیں مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب وہ گھیرا تنگ ہوا تو حضرت حسین نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے حکمران کا آرڈر یہی ہے۔ غازی کا انٹرویو آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے قریب کیوں مورچے بناتے چلے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے سرکار کا آرڈر یہی ہے۔ غازی وہاں حسین سمجھ گئے شہادت مقدر ہے، میں نے شہید ہونا ہے، رب نے مجھے عزت دینی ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا بھائی اجازت عام ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ انہوں نے بھی کہا اجازت عام ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ وہاں بھی ان لوگوں نے جو فداکار تھے کہا حسین، وہاں بھی تو ایک غازی حسین کے ساتھ ہی تھا، اس نے کہا حسین تیرے ساتھ زندگی، تیرے ساتھ شہادت، تیرے ساتھ جینا، تیرے ساتھ مرنا ہمیں یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں بھی جتنے تھے عبدالعزیز کے غازی نے بھی یہی کہا تھا کہ تیرے ساتھ جینا ہے، تیرے ساتھ مرنا ہے۔ وہاں پر بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہاں حضرت حسین نے کہا میں نہیں چاہتا تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میرا تو مطالبہ ہے کہ خلافت راشدہ والے نظام کی جھلک ہونی چاہیے، اقتدار میرا مقصود نہیں۔ اور یہی بات یہاں کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت حسین نے کہا چلو مجھے واپس جانے دو، میں اپنے گھر ہی چلا جاتا ہوں، تم سے نہیں لڑتا۔ یہ بھی اب بھی کئی پاگل کہتے ہیں ہاں جی حق کے لیے گئے تھے تو یہ کیوں کہا واپس جانے دو؟ تو حسین نے کیوں کہا تھا واپس جانے دو؟ جو مشن حسین کا تھا کہ ان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو، یہی بات غازی بھی کہتے تھے۔ اگلے دن ایک بچی کا انٹرویو جیو پر تھا، اس نے کہا ہمیں یقین تھا کہ یہ فوجی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سپاہی فورس کے لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی مملکت ہے، ہم نظریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتا نہ تھا کہ یہ ہم پہ ایسے گولیاں چلائیں گے جیسے کربلا والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ وہاں حضرت حسین نے انہوں نے کہا گھر نہیں جانے دیتے، حسین نے کہا چلو سرحد کے کنارے پہ جانے دو، باہر نکل جاؤں۔ انہوں نے بھی کہا چلو ہم افغانستان چلے جاتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ القصہ بڑی قریبی بات کہہ دوں، وہاں بھی مذاکرات ہوئے۔ بات حسین نے اس حد تک مان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کے قافلے کے سرخیل اور امام کہنے لگے یار تم اپنے ہاتھ ہمارے خون میں رنگین نہ کرو، چلو ہمیں لے چلو حکمران کے پاس، ہم خود ہی بات کریں۔ بات یہاں بھی ساری مانی۔ کل پرسوں کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو، اس پہ ان کی تقریر آئی ہے، اس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ غازی صاحب ساری باتیں مان چکے تھے، صدر نے مانا۔ اے کاش کہ ہمارے مولوی بھی غازی کی بات مانے۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، بہت قریب کی بات تھی۔ جس وقت ابن زیاد نے دیکھا اوہو اچھا یہ صلح ہو رہی ہے، مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں جو 16 طیارے ملیں گے وہ تو پھر نہیں مل سکیں گے۔ ابن زیاد نے کہا مذاکرات ختم، آپریشن کرو۔ حضرت حسین کی شہادت کا علیہ پیش آیا۔ یہاں بھی مذاکرات جب قریب ہو چکے تھے، وہ سارے علماء اس معاملے میں ساری گفتگو کرتے ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی تو انہوں نے وہاں پر بھی جب اپنی بات کہہ دی کہ جیسے علماء فیصلہ کرتے ہم ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن سنت کی بات ہونی چاہیے، تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے بات قریب ہو رہی ہے تو ہمیں جو انعام ملنا ہے وہ تو رہ گیا۔ اس نے کہا ان کو اندر رہنے دو، فوراً آپریشن کرو۔ وہاں حضرت حسین شہید ہو گئے، یہاں یہ شہید ہو گئے۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، ابن زیاد کو بڑی توقع تھی یزید سے بڑا انعام ملے گا، اس نے انعام تو نہیں دیا، وہاں کی باتیں علیحدہ ہیں جو اس نے کہا، لیکن یہاں ان کو بھی بڑی توقع تھی بڑا انعام ملے گا۔ اس نے پہلا انعام یہ دیا کہ جب غازی تیرے پاس تھا تو لگتا ہے اس نے تو اسامہ کا جھوٹا پیا ہے، لہٰذا اسامہ بھی تیرے پاس ہے، اب میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ یہ اس کو انعام ملا، جیسے وہاں انعام ملا وہی انعام ملا۔ میں آپ سے ساری گفتگو اس حوالے سے کر رہا ہوں،
پھر وہاں پر بھی عجیب و غریب شیر خوار علی اصغر کے گلے میں بھی تو تیر لگے ہیں. یہاں 17 مائیں ایسی تھیں جن کے سینے پہ دودھ پیتے بچے تھے، وہ بچے بھی شہید ہوئے ہیں، مائیں بھی. مولانا کے انٹرویو اب بھی آ رہے ہیں. 1700 عورتیں ایسی تھیں جو لاوارث تھی، بے سر و سامان تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ پچھلے دنوں زلزلے کی ماری ہوئی تھی، مولانا کی کفالت میں رہتی تھی. ایک انٹرویو ایک لیڈی ڈاکٹر کا پچھلے دنوں جیو پر آیا. اس نے کہا 7,500 خواتین اس درسگاہ میں رہتی تھی، جن میں ان کا سارا عملہ بھی شامل تھا، اور اگر باقی لوگوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو 15,000 جامعہ فریدیہ کے طلباء اور جو مجاہدین ان کے ساتھ تھے، جو خواتین تھے، 15,000 میں سے چند تم نے بتائے، باقی کہاں ہیں؟ میں اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے بات کو سمجھنا. وہاں پر یزید کامیاب نہیں، حسین کامیاب. سارے بولو کون کامیاب؟ اونچی بات سے کون کامیاب؟ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ ابن یزید کا وہ ستم رہا، نہ ابن زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اقبال کہہ دیا تھا قتل حسین ہے اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حکمرانوں، تمہاری موت غازی کی شہادت ہے، تمہاری موت غازی کا کردار ہے، تمہاری موت غازی کا نعرہ ہے، تمہاری موت غازی کا جہاد ہے. اب تمہارے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، نہ امریکہ رہے گا نہ امریکہ کے ہواری اتحادی رہے گا. میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں. وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے عظمت حاصل کر لی. اگلے دن ایک مولوی میرے ساتھ تھا بہاولپور میں، اس نے کہا ہمارے علماء نے عظیمت پہ عمل کیا، غازی والوں نے ہمارے علماء نے رخصت پہ عمل کیا، غازی والوں نے عظیمت پہ. تو میں نے کہا حضرت رخصت تو تب تھی جب اس کا موقف تو مانتے، ہاں میں ہاں تو ملاتے. انہوں نے تو مخالفت میں عمل کیا جن کے آپ لیڈر ہیں. وہ ایک بہت بڑی پارٹی کا سربراہ تھا. میں نے کہا جن کے آپ لیڈر ہیں آپ نے تو مخالفت پہ عمل کیا ہے. اگر بڑی بات کہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ عبدالعزیز نے عظیمت پہ عمل کیا ہے، عبدالرشید نے رخصت پہ عمل کیا ہے. یہ دونوں کردار ان کے ہیں. اور مولانا نے وہاں جنازے پہ کہا تھا برقعے کا ڈھونگ رچایا گیا ہے، مجھے باہر بلایا گیا اور پھر برقعہ ڈالا گیا. اور اگر پہن کر آئے بھی ہو تو حضور کی سنت ہے کہ معراج کی ہجرت کی رات حضور نے چھوٹے بھائی کو اندر بٹھایا، بڑے باہر گئے. حضور خود بڑے تھے، علی چھوٹے تھے، چھوٹے کو اندر بٹھایا، خود باہر گئے. اندر والے کو کہا تو سبز چادر پہن کے سو، اور خود فرمایا میں کالی چادر اوڑھ کے جا رہا ہوں. یہ وہ پیغمبر کی سنت ہے جو غازی نے حق ادا کیا. میں اب آپ سے ایک بات کہتا ہوں، بات کو سمجھتا ہوں، ختم کرتا ہوں. وہ جانے والے چلے گئے، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کے تقدس کو سلام. ہم نے کیا کرنا ہے؟ میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اشارہ کرتا ہوں، تفصیل کی کا وقت نہیں. قرآن مجید میں ایک عقیدے کی بات ہے، ہر نبی پر ایمان لانا فرض. کہہ دو ہر نبی پر ایمان لانا اور ہر نبی کے معجزے کو ماننا بھی فرض. کہہ دو انبیاء کے معجزوں کو ماننا بھی. زور سے بولو توجہ. نبی کا انکار بھی کفر، نبی کے معجزے کا انکار بھی. زور سے بولو کفر. اب اگلی بات سمجھنا، نبی کی توہین بھی کفر، نبی کے معجزے کی توہین بھی کفر. اس پر قرآن کی گواہی. اللہ کہتے ہیں کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا. قوم سمود نے نبی سے معجزہ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا. اونٹنی جناب پہاڑ سے باہر نکلی. اس قوم میں ایک بدماش تھا، اس کا نام تھا قدار. اس نے ایک کنجری کے کہنے پہ، طائفہ کے کہنے پہ، ایک عورت کے کہنے پہ اس کی یاری نبھاتے ہوئے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی. نبی نے کہا تم شرم نہیں آئی؟ خدا کے معجزے کی توہین کی ہے، عذاب کا انتظار کرو. 3 دن جیو گے، چوتھے دن تم پر عذاب آئے گا. پہلے تمہاری شرکیں پیلی پڑے گی، پھر سرخ ہوگی، پھر سیاہ ہوگی اور تم برباد ہو جاؤ گے. قصہ مختصر یہ کہ چھٹے دن ان پر عذاب آیا. تو میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے اس معجزے کا انکار کفر ہے، اس کی توہین کفر ہے،
تو حضور کی نبوت کے وہ معجزے جو قیامت تک اس امت میں باقی رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان معجزوں کو ختم نہیں کر سکے گی، ان میں سب سے پہلا معجزہ قرآن ہے۔ سارے بولو کون سا ہے؟ اونچی آواز سے کہو۔ آقا کو دو قسم کے معجزے ملے، جسم نبوت کے معجزے، مشن نبوت کے معجزے۔ جسم کے معجزے نبی تک محدود رہے، انگلی سے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا، یہ ہاتھ کا معجزہ تھا۔ اب ہاتھ ہو تو چاند ٹکڑے ہو، لیکن نبوت قیامت تک ہے، رسالت قیامت تک ہے، ختم نبوت قیامت تک ہے۔ اس لیے نبوت کے وہ معجزات قیامت تک باقی رہیں گے، رسالت کے معجزات قیامت تک باقی رہیں گے، ختم نبوت کے معجزات قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان میں سب سے پہلا معجزہ رب کا قرآن ہے۔ پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے، قرآن کے مقابلے میں کتاب پیش کرو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں پیش کر سکتی۔ قرآن پہ ایمان لانا فرض ہے، قرآن کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کی توہین بھی کفر ہے۔ دوسرا معجزہ علم حدیث، جس بخاری شریف کا رات کو ختم ہوگا۔ نبی کی زبان سے جو جو جملے نکلے، جس دن سے نکلے آج تک حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، حتیٰ کہ اقوال محفوظ ہیں، اعمال محفوظ ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں محفوظ ہیں، ادائیں محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو علم حدیث بھی حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ سارے کو علم حدیث حضور کی نبوت کا پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا معجزہ کیا؟ زور سے بولو۔ علم حدیث۔ اور تیسرا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ جس دن سے قرآن اترا اس دن سے لے کر اس وقت تک دنیا میں ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں گزرا قرآن نہ ہو اور دنیا رہی ہو، ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں گزرا حدیث نہ ہو اور دنیا رہی ہو۔ اس دن سے لے کر آج تک بالترتیب جو جاتا ہے اس کی مثال تو نہیں، لیکن ہر دور میں اکابر اور اسلاف اور علماء آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج کی اس نشست تک ایک سیکنڈ کا وقفہ دنیا میں نہیں آیا کہ کوئی عالم نہ ہو اور دنیا رہے۔ قیامت تک علماء کا وجود یہ نبوت کی وراثت بھی ہے، جیسے ہمارے پیغمبر کی نبوت ہمیشہ رہے گی، حضور کی وراثت ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ وارثان نبوت درخواستی چلے گئے، آج ہزاروں درخواستی ہیں، سینکڑوں درخواستی نام لینے والے ہیں، لاکھوں دین پوری کے پروانے ہیں، لاکھوں لاہوری کے نام لیوا ہیں۔ ایک حسین احمد مدنی گیا 70,000 کو حدیث پڑھا کر گیا، ایک عبداللہ درخواستی گیا 70,000 کو قرآن کی تفسیر پڑھا کر گیا۔ ایک جاتا ہے لاکھوں تیار کر کے جاتا ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ کہہ دو یہ معجزہ قیامت تک۔ چوتھا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ مسجد ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ زور سے بولو، اونچی بات سے کہو۔ کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو چکا تو ایک پتھر بچ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت سیدنا جبریل نے اللہ کے حکم سے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں مسلا کر کے ایسے پھونک ماری، روئے زمین پر جہاں جہاں اس پتھر کے جو ریت کے ریزے تھے، زیرے تھے، ذرے تھے، جہاں پڑے ہیں وہاں پر جب تک مسجد نہیں بنے گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ پوری مدارس مساجد کا جال حضور کی نبوت کا معجزہ ہے۔ اصحاب صفا والے اس چبوترے سے جہاں حضور پڑھاتے تھے، وہاں سے لے کر آپ کی اس جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی درسگاہ تک، یا یوں کہوں عبداللہ بن مسعود نے جس جگہ بیٹھ کر سبق پڑھا، اس درسگاہ کے سے لے کر جس درسگاہ کو آج اس کے نام کی نسبت سے بنایا گیا ہے اور اسے عبداللہ بن محمود نے سنگ بنیاد رکھی، وہاں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ یہ 1500 سال کا تسلسل بتاتا ہے، ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں گزرا کہ مدرسہ نہ ہو اور دنیا قائم رہی۔ یہ 5 معجزے میں نے بتائے، قرآن، حدیث، علماء، مسجد اور مدرسہ۔ کتنی؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے کہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شان کے لحاظ سے حضرت صالح علیہ السلام کی عزت اور شان زیادہ یا ہمارے نبی کی؟ زور سے بولو، حضور پر ایمان رکھتے زور سے، ہمارے پیغمبر کی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان زیادہ یا خدا کے قرآن کی؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان زیادہ یا ہمارے نبی کی حدیث کی؟ زور سے بولو۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان زیادہ یا نبی کے وارث علماء کی؟ زور سے بولو۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان زیادہ یا اللہ کے گھر مسجد کی، کعبۃ اللہ کی؟
آج اس بدبخت کمینے بغیرت امریکی مستقبل میں بننے والے صدر کا بیان آیا ہوا ہے کہ اگر ہم پر سر اقتدار آئے تو مکے مدینے پہ حملہ کریں گے. کتوں بھونکو مت, اپنی زبانیں اپنے منہ میں رکھو ورنہ گدی سے کھینچ کے کتوں کے سامنے پھینکی جائے گی. ہر بچہ اس قوم کا غازی عبدالرشید بن کے دکھائے. توجہ سے بات کو سمجھو, میں بات کو بالکل آخری پیرے میں لایا ہوں. حضرت قاری صاحب آئے بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں توجہ سے بات کو سمجھنا. قرآن کی شان زیادہ یا اس اونٹنی کی؟ حدیث کی شان زیادہ یا اونٹنی کی؟ علماء کی شان زیادہ یا اونٹنی کی؟ مسجد کی شان زیادہ یا اونٹنی کی؟ قرآن کی درسگاہ کی شان زیادہ یا اونٹنی کی؟ زور سے بولو. تو پھر مجھے کہنے دو, اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پہ تو خدا کا عذاب آیا. جن ظالموں نے قرآن کو خون سے آلودہ کیا ہے, قرآن کے نسخوں کو گٹر کی نالیوں میں پھینکا ہے, جن ظالموں نے بچوں کے جسموں کو ٹکڑے کیا ہے, اب بھی وہاں جامعہ لال مسجد جامعہ حفصہ کو جا کے دیکھیے, وہاں جو ملبہ پڑا ہے پچھلے دنوں اس جمعہ پر جو سانیہ پیش آیا ہے, اس پچھلے جمعہ کے موقع پہ وہاں سے بچوں کے جسم کی ہڈیاں وہاں سے ملی ہیں, ان کے ٹکڑے اعضاء ملے ہیں, دوپٹے ملے ہیں, ان کے پاؤں کے جوتے ملے ہیں, کم سم بچوں کی وہ ان کے ساتھ ملے ہیں, ان کے فیڈر دودھ پیتے ہوئے بچوں کے ملے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور کربلا کی داستانوں کو یاد کرتے ہو, انہوں نے عورتوں پہ ستم نہیں کیا تھا, عورتوں پہ ظلم نہیں کیا تھا. میں کہتا ہوں یہ تو ظالم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے, آج عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں. جو بچے ان کے پاس ہیں ان کو پتہ نہیں ظالموں نے کہاں رکھا ہوا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی ام حسان اور ان کے ساتھ جو مولانا کی جلالت سے ڈرو, خدا کے غضب سے ڈرو, ورنہ وہ وقت بہت قریب ہے خدا تمہیں ذلیل کرے گا. جس بے غیرت نے سید مدنی کے سامنے ڈانس کیا تھا ننگے ہو کر, ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی نے ڈانس کیا تھا. آج علماء کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والوں, کل خدا تمہاری بیوی اور بیٹی کو برباد کر دے. اللہ کے عذاب کو مت دعوت دو. علی اکبر 18 سال کا لاشا حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا, یا حسان 18-20 سال کا عبدالعزیز کے ہاتھوں پہ آیا ہے. ارے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں جس کی ماں بھی شہید ہو, باپ بھی شہید ہو, بھائی بھی شہید ہو, بیٹے بھی شہید ہوں, خاندان بھی شہید ہو, نواسے بھی شہید ہوں, نواسیاں بھی شہید ہوں, بیٹیاں بھی شہید ہوں, شاگرد بھی شہید ہوں, بہنیں بھی شہید ہوں, جناب والا ان کی شاگردہ بھی شہید ہوں, امام بھی شہید ہو, خادم بھی شہید ہو, مؤذن بھی شہید ہو. وہ عجیب بات ہے, کارکن بھی شہید ہوں, مرید بھی شہید ہوں, رضاکار بھی شہید ہوں. کوئی ایسا قافلہ دنیا میں نہیں ملے گا جنہوں نے اتنی بڑی شہادت پیش کی ہو جیسی لال مسجد نے پیش کی. نام لال مسجد تھا, اب تو کام ہی لال مسجد ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ قدرت کے معجزے ہیں, جنہوں نے اس معجزے کی توہین کی خدا کا عذاب آیا, ان پر اس سے بھی بڑا عذاب آنے والا ہے تو انشاءاللہ. لیکن آپ سے جو بات کہنی تھی وہ یہ, انتہائی انکساری سے کہہ رہا ہوں لیکن ایمانی قوت سے کہہ رہا ہوں, جن مولویوں نے, لیڈروں نے, پلیڈروں نے ان کے خلاف زبانیں کھولی تھیں, غازی کی شہادت نے اس کردار کو زندہ کر کے اللہ نے اس کی قبر سے خوشبو ظاہر کر کے اس کی عظمت کو ثابت کر دیا. رب سے توبہ کرو, اس لیے کہ سکرات سے پہلے یغفر اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر, تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے, نہیں توبہ کرو گے تو خدا کے عذاب میں مبتلا ہو. اور اب بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں فلسفہ سمجھ نہیں آتا تھا, انہیں ہماری بات کیوں نہیں مانی. تمہیں تو حسین کی بات ماننے کا بھی تو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین نے کیوں نہیں مانی. آپ کی اور ہماری ذمہ داری اب یہ ہے, پہلی بات کہ آج کے بعد ہم طے کریں ہر دینی مدرسے کے ہم رکن بنیں گے. ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کر. یہ جامعہ جو تقریباً 20 سال سے ہر سال عظیم الشان اجتماع کراتا ہے, لاکھوں افراد آتے ہیں, ملک بھر سے جید علماء مشائخ آتے ہیں, نہ اس نے موسم کی پرواہ کی ہے, نہ حالات کی نزاکتوں کی پرواہ کی ہے. اور تقریباً 5-7 سال سے تو میرا تجربہ ہے, ہر سال جب اس اجتماع کی باری آتی ہے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. لیکن اس جرت مند کو اللہ سلامت رکھے,
اللہ ان کے خاندان کو جزائے خیر دے، اللہ ان سب بھائیوں کو کمال اور عظمت عطا کرے، ان کے خاندان کو نیکی سے نوازے کہ کتنے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر کے اتنا بڑا اجتماع کر کے تمہیں دین پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کو علم دین پڑھائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، اور اونچی آواز سے لگا دیا۔ تیسری بات آپ کے ذمہ یہ ہے پوری توجہ سے کہ مساجد اور مدارس کا تحفظ بھی کرو، اور حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا مشن تھا، جہاں جاتے تھے مسجد بناتے تھے، مدرسہ بناتے تھے، یہاں جتنے صاحب ثروت بیٹھے ہو، غریب بیٹھے ہو، جس علاقے سے آئے بیٹھے ہو، اپنے علاقوں میں جا کر مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، اور کوشش کرو کہ ہر مسجد کا نام لال مسجد رکھو، ہر مدرسے کا نام جامعہ حفصہ رکھو۔ کرو گے ایسے؟ اور میں اس وقت تک جامعہ کے ثانیہ کے بعد کم از کم 4 مدرسے ایسے ہیں جن میں جامعہ حفصہ کے نام سے تھے، جہاں میں بخاری کی ختمات میں تقریبات میں گیا ہوں۔ یہ اللہ نے عزت بخشی ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ مشن جاری ہے، کہہ دو انشاءاللہ یہ مشن۔ ایک بات وفاق والوں سے بھی معذرت کے ساتھ، یہ قائدین بیٹھے ہیں سارے وفاق کے، اور قائدین سیاست سے بھی، حضرت بھی سیاست کے امیر ہیں، ان سے یہ ہے کہ ہمیں آپ پر کوئی بے اعتمادی نہیں، نہ سیاسی علماء پر، نہ قائدین وفاق پر، لیکن خاموشی سمجھ نہیں آتی، یہ بات ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس قوم نے مفتی محمود کی تحریک نظام مصطفیٰ دیکھی ہے، اس قوم نے بن نوری کی تحریک ختم نبوت دیکھی ہے، اس قوم نے عطا اللہ شاہ بخاری کی تحریک ختم نبوت دیکھی ہے، اس قوم نے تحریک بحالیت جمہوریت دیکھی ہے، اس قوم نے صوفی محمد کی تحریک شریعت دیکھی ہے، اس قوم نے حق نواز کی تحریک مدح صحابہ دیکھی ہے۔ جب بھی کوئی ثانیہ پیش آتا تو قائد پہلے قوم کو اعتماد میں لیتا تھا، پھر اقتدار والوں سے مذاکرات کرتا تھا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ قوم ابھی تک بے چین کیوں بیٹھے۔ بھئی آپ لوگ مطمئن بیٹھے؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے۔ ابھی میں نے جمعہ پڑھا، جمعہ کے بعد بالکل ایک ینگ نوجوان 18 سال کی عمر کا تھا، جہاد کے حوالے سے اس نے 5-7 ایسے سوال مجھ سے کیے۔ سچی بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ مولوی ملا عباسط کے چپ شبہات، میں نے اس کو جواب تو دیے، لیکن دل میرا بھی مطمئن ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ کسی بچے کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر آدمی کو مجاہد کرنا چاہیے۔ دلی دعا ہے اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت قاری صاحب کی تقریر سے پہلے میرے ساتھ میرا ہمسفر محمد سلیم مہر، جو آپ کے اس نشست کا بھی مہمان ہے، وہ بہترین خوبصورت اسی موضوع کی مناسبت سے، کیا بات، شیخ کا حکم اور حضرت مولانا سیف الرحمن کا حکم تھا کہ توحید میں غازیوں کی عظمت، وہ اس حوالے سے کلام پیش کر دیں، اور پھر اس کے بعد قاری صاحب کا بیان شروع ہوگا۔ تو صحیح کوئی دل کھلا ہے۔